نشهد أن سند الخلائق مستند جميع الكائنات قدوة عمدة أسوة بالدلائل براهين التي لم يسبق إليها أحد من نبي ورسول من ولي قبول من تقي أصول بالبرهان أبدا سرمدا دواما إلى يوم التلاق محمود الأنبياء أحمد الأرض مخدوما مكسوما معصوما مسرورا إماما أعظما أطلق البيان مطلق الإعلان مرسل القرآن حافظ الألسنة ماهر الأجدرة قاتل الكفرة سيد البشر بادي البشر مخدوم الخلق إمام الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحج لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لا تعد ولا تحصى بے شمار بے عدد بار شکر ہے جس ذات ذوالجلال والکبریاء میں بہت بڑی تضرع اور زاری کے نال استدعا ہے، درخواست ہے، التماس ہے، احتجاجاً حجتاً نجتاً منتاً سماجتاً اس ذات ذوالجلال دے دربار لا یزال لجپال دے اندر کہ او ذات حق بے عیب و لائق بے قید بے ذائق بے حیث بے بیس محض اپنی ہی توفیق اور عنایت ارزانی سستانی کے نال بموہبت ربانی یزدانی سلطانی برہانی سبحانی کے نال ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق عطا فرمائے جنہ لفظوں کی بدولت میری اور تھوڑی تمام مسلمانوں کی متکلمین اور سامعین کی دونوں جہانوں میں نجات اور سعادت نصیب ہو جائے آمین۔ مسئلہ جڑا درپیش ہے جس میں بیان کرن دی
توفیق رب توفیق کو مطلوب ہے، اس مسئلے کا تعلق ہے تمام کائنات انسانی دے ہر چھوٹے بڑے مسلم فرد دے زندگی دے ایک ایک مرحلے دے نال کہ مسلمان انسان دی زندگی دی غرض کیا ہونی چاہیے اور اس نے زندگی کے گزارنے کا طرز کیا ہونا چاہیے، مگر وہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان لمحات کا ذکر نہ کیتا جائے، ان ادوار کا اتوار کا انوار کا ذکر نہ کیتا جائے، جڑے ادوار تے جڑے احوال اس دور وچ گزرن جس دور کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے نال، جس نو موٹے لفظوں کے اندر اس انداز نال تعبیر کیتا جا سکتا ہے کہ وہ لمحات جڑے محمد رسول اللہ کی صحبت مقدسہ میں گزرے، جنہ لوگوں نے رسول کریم کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کے بعد اپنی زندگی کی غرض بھی متعین کی اور اپنی زندگی گزارنے کا طرز بھی اختیار کیتا، جب تک اس غرض زندگی اور طرز زندگی کا مطالعہ نہ کر دیتا جائے، کرا دیتا جائے، اس وقت تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا انسان نہ اپنی زندگی کی غرض متعین کر سکتا ہے، نہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کے طرز مقرر کر سکتا ہے۔ اس واسطے لازمی ہے، لابدی ہے، حتمی ہے، ضروری ہے، یقینی ہے، انتہائی اور اقصائی مرتبے کا اہم مقام ہے کہ سب تو پہلے ہر متنفس مسلم کلمہ پڑھنے والا انسان وہ اس بات کا خیال کرے کہ وہ دن اور وہ ایام، وہ ادوار اور وہ مرحلے، وہ گھڑیاں اور وہ ساعات، وہ وقت اور اوقات جڑے صحبت محمد رسول اللہ کے اندر جنہ لوگوں کو گزارنے کا موقع نصیب ہوا ہے، ان لوگوں کے اتنے اگر رنگ چڑھیا ہے محمد کریم کی زندگی کا تو کس طرح چڑھے گا؟ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی غرض اور طرز نو اگر معین کیتا ہے تو کس انداز تے کس کیف نال، کس ذوق تے کس جوک نال، کس توق تے کس مرکز نال، کس تقدس تے کس تجلی نال، کس رونت تے کس امانت نال، کس دیانت تے کس تدین نال، کیسے تشبث تے تبدل تے تعشق تے تحقق نال، کیسے تکلف تے تقدر نال، کیسے تقدس تے تفضی نال، کیسی فضا تے کیسی ادا نال، کیسی نیاز تے کیسی نیاز مندی نال، کیسے استعمال تے مستمندی نال، کیسے عادات تے حالات نال، جب تک اپنی زندگی کا طرز اور غرض ان مراحل نو پیش نظر رکھ کے کوئی مسلمان اپنی زندگی کے سامنے پیش خیمہ نہیں بناتا، وہ دل لگائے، شوقت لگائے، زور لگائے، طاقت لگائے، سخت لگائے، قوت لگائے، ہمت لگائے، دیانت لگائے، امانت لگائے، نہ اس کو اپنی زندگی اسلامی بھی غرض معین ہو سکتی ہے، نہ اپنی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سے طرز مقرر ہو سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ لازمی ہے کہ ہر متنفس اور اس مجلس کے اندر تشریف رکھنے والا ہر ذی ہوش انسان اپنی توجہات نو پورے ترقف کے مقام پہ رکھے
کیونکہ نال یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کرسیاں کا نشہ بھی بڑا بد مست جہا ہوتا ہے. بسا اوقات ایک شریف انسان نو کرسی بھی سدیا 10 سالے کھاٹ کے جا کے کھڑا کر دینی ہے کہ اینا ہوئے کہ میں کچھ خطاب شروع کرا تو تمہیں کرسی بھی ٹھیک چڑھنا پی جائے. بہرحال زندگی کی غرض بھی اور زندگی کی طرز بھی کہ جب تک اس کا مطالعہ اج تو 1500 سال پہلے تقریباً انہاں خاردار وادیاں تے کچھ تو خون والیاں گھاٹیاں تے او پٹھن مراحل او پٹھن مکانات جتھے عشق دیاں بھٹیاں سلگائیاں گئیاں جتھے چونکیا گیا جتھے ظلم اور ستم دیاں استبداد دیاں گبتاں پوری گھنگور گھٹا نال چھائیاں پورے دھون پھڑکے نال آئیاں 34 لاکھ کی فائرنگ تے شوٹنگ کا مقابلہ اکیلے متنفس محمد الرسول اللہ نے کر کے آن والی کائنات واسطے زندگی کی غرض بھی مقرر کر دیتی زندگی کا طرز بھی مقرر کر دیتا تاکہ وہ کھوئی ہوئی انسانیت بھولی تے بسری انسانیت ٹوٹی پھوٹی انسانیت برباد تے خراب انسانیت خستہ تے شکستہ انسانیت نو نوے سروں آپ کے پیوند لگایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر وہ لوگ بکریاں دے چرواہے وہ لوگ جڑے شکردانی دے بڑے مہارت رکھن والے وہ لوگ جڑے سنگلاخ زمین دے اندر ڈھولے تے دوہرے تے پتے آخر والے وہ لوگ جڑے انسان دی انسانیت کا پیا پاچا تے سدیا ناش کرن والے پھر انج چلے کہ وہ زمین تے پیروں کی آہٹ نہ ہوئی اللہ پاک نے عرش برین تک پہنچا گیا. زندگی کی غرض متعین ہو گئی زندگی کا طرز معین ہو گیا. اس واسطے سب تو پہلی نظر مسلمان کی اٹھتی ہے محمد کریم کی صحبت کی صحبت مقدسہ سنگت محمد الرسول اللہ کی جتنے ایام اور جتنے لمحات جنہ لوگوں اس بیان کا موضوع ہوا مقام صحبت محمد الرسول اللہ کہ محمد الرسول اللہ کی صحبت اور سنگت کیا کچھ نصیب ہو گئے اور کس انداز نال نصیب ہو گئے کیسے لطف کے ذوق نال نصیب ہو گئے. اللہ رب العزت نے ایک نقطہ محمد الرسول اللہ کے ذہن مقدس میں سٹیا جس کا اعلان اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا. اختار اللہ لی اختار اللہ لی وہ کائنات والو جی اللہ پاک نے مینو چنیا ہے منتخب فرمایا ہے میری صحبت سنگت واسطے بھی دنیا نو چن کے اللہ نے لے آندا ہے اپنی مرضی نال کوئی نہیں آیا. میں محمد کریم دا یہ صحیح اعلان اختار اللہ گھرانے نو چنیا ہے میرے قبیلے نو چنیا ہے میری ال تے خیر تے لڑی تے بڑی نو چنیا ہے میرے خاندان نو چنیا ہے. ان لوگوں مینو اللہ کی قسم ہے میری صحبت تے سنگت وچ آمن والے لوگوں نے اللہ آپ چن کے میری صحبت وچ دتا. سبحان اللہ. چنانچہ سب تو پہلا مقام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحبت کا مقام بنیا کہ جتنے درجے پہلے انبیاء نو اللہ پاک نے نصیب کیتے وہ سارے درجے کے مرتبے اللہ نے صحبت محمد رسول اللہ وچ منتقل کر دیتے. جڑے القاب
جڑے لقب جڑے خطاب پہلے انبیاء نو نصیب ہوندے ہیں، اللہ پاک نے سارے لقب منتقل کر کے وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کرام نو عطا کر دیتے۔ پہلا شرط کے محمد کریم کی صحبت نو اے لگایا اللہ نے مثال کے طور پہ، پہلے انبیاء وچوں جد الانبیاء خطیب الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرا پاک پیغمبر، تیرا دادا پیغمبر ابراہیم، تیرا بابا پیغمبر خطیب الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، نبی تا پہلے ہی ہاں مگر صدیق دا لقب بعد جو اس نو مل گیا۔ اس وقت ملیا جتنے کٹھن مرحلے پہ جتنی اچھی مصیبت وچ میں اس نو ٹھیکا دیتا ہے، میں اللہ پاک تمہاری قسم نہیں روڈیا تا وقت گزار دیتا پر میری دتی ہوئی مصیبت نو اپنے گل نالو جدا کدے نہیں کیتا۔ صدیق نبی اللہ کا نبی رہا تے صدیق میاں میری ہر آزمائش نو سچا کر کے دکھایا سر۔ جو میں آخیا معصوم بچے نو سنگلاخ جنگلاں دے اندر ون کے چھوڑ کے آ، جڑے ویلے چھوڑ کے ہٹن لگے ابراہیم پچھا مڑ کے اپنے بیٹے دے چہرے تو پیار بھی نہیں لینا۔ جے میں اتنی پابندی کی مینو اللہ پاک عمر دی قسم نہیں، اے میرے پاک پیغمبر توڑے حاجرہ پوچھتی رہی ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اے ابراہیم کیوں چپ کر کے واپس مڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے اتنے ناراضگی ہے تا نہیں بول رہا، نہ ہاں کر دل نہ کر دل۔ اللہ پاک کا دل پوچھن دے جے تم بول پیو میرا پیغمبر تا تیرا نام ہے پیغمبری دے دفتر وچوں ہی کٹ دینا ہے۔ 86 سال توڑی جڑا بچہ رو رو کے منگتا رہا ابراہیم خلیل اللہ تے آتا رہا رب حبلی من الصالحین۔ اللہ سائیاں ہر کوئی پنڈا منگتا گیا تیرے دربار تو، میں کوئی نواں جھولی کر کے نہیں آیا، مینو بھی خیرات دے، مینو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں میرا اللہ۔ حبلی من الصالحین، مینو ایک پتر چاہیے جڑا میری وراثت سنبھالے۔ اللہ پاک فرماندا ہے 86 سال کے بعد میں پتر دیتا، اجے رج کے سکا تے بھوکا نتیاں بھی نہیں، سکھ متراں دے دل وچ انہیں رہ گئی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے گھن ون کے اس جگہ تے چھوڑا جتھے 2400 سال ہو گئے کہے بندے بنی بشر دا پیر نہیں آیا، اس جنگل چلن کے چھوڑا تے جڑے ویلے چھوڑ کے واپس ولن لگے پیار نہیں گننا، معصوم بچے دے چہرے دیر نہیں تکنا، پیچھا ہٹ کے نہیں دیکھنا۔ حضرت حاجرہ موٹے سے ہاتھ آ کے رکھ دیے، پوچھ دیجیے کیوں جا رہے ہو، کدوں واپس ولنا ہے، اصا تے ہیں کہ نہیں، کوئی ناراضگی میرے کو غلطی تھی گئی مگر اللہ پاک تم جکڑ بدیاں لائی کھلا ہے، خبردار کے زبان چڑھا نہیں ہوئی۔ اللہ صدیق بنیا اتنی مصیبت نہیں، حتی
حتیٰ کہ حضرت حاجرہ بھی اللہ ہمارا کب ابراہیم یہ چپ چکی ہوئی جی اللہ پاک تین بولا نہ پیا دینا ہوئے تک سائی ون اللہ پاک تین جی آخیا ہے اللہ تو اجازت دینا ہے شرعی ہو کو چاک کے نام ہاں میں اللہ پاک نہیں بولا دینا جہلے حضرت ابراہیم بھی زبان میں جملہ نکلتا ہے اس ویلے نعرہ اللہ کی توحید مار کے آتی اللہ یو سمیعنا ابراہیم من رہو تے پجو خیر ہوئی جے کرتے نو ساڈے نال بولن نہیں دیندا بس سانو تیری ضرورت کائی نہیں جویں تینوں ساڈے نال نہیں کھیڑن تیرا بھی ہو رکھلا ہے انہیں اساں غریباں دا انتظام ضرور کوئی دیکھنا ہے چپ کر کے بندہ فلما بلغا ماہ سایا ٹھوکری مار کے حضرت ابراہیم دی انجل نال لگ کے بجن چھپن جوگا تھی گیا اللہ سائیں والو تو دوئے عشق دی پٹی چپڑی اللہ فرمایا نپ لائے چھری اپنے ہاتھے سے میرے سامنے کوہ کھٹا اپنے پتر نو پتہ لگے مگر صدیق ایک منزلہ طے کریاں سوکھیاں پہ معلوم ہوندیاں گھر میں سنا لیا سجن سواؤں کو مشورہ نہیں لیا صرف حضرت اسماعیل نو آتا ہے فانظر ماذا ترى اور اسماعیل مینو حکم ملے ہے میں چھری نال تے کو سبا چکا تو دسا تیرا کے خیال ہے مگر حضرت ابراہیم دا کشن والا پتر کوہر والے پیو نالوں بھی زیادہ جلدی کرے ہے آدھا یا آبا تے فول ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین او ابا اتنا دل کیوں چلائی ہوئی اتنی دیر چکیتی ہوئی متا پوچھ دیا یار ناراض ہونی جنہیں تیوں کو ملیا میرا ابا انہیں چاہیے میں کوئی پتھر دے میرے سر سے جلدی جد نکل ونیا تو چھڑیاں بتا کو لینا ہے میرے کو مشورے بتا پوچھنا ہے میں اسلام بتا دینا ہے متا دل تھی ونی رحمت ہے چلے آئی متا براج ٹوٹ ونی تو چھری ہاتھ کر کے ونی ابو جواب مل ونی ہاتھ ونو تیریاں قربانیاں منظور کوئی نہیں میں تینوں آخیا کہ تو مشورے کیوں کرنے لگ گیا اس واسطے بابا میں ہاتھ جوڑ کیا تھا جلدی کر چھری بھی تلاش نہ کرے اے فال صدیقہ کا جوڑا ہے کہ نہیں کہ زبان نام تصدیق کا کرے تھے کہ جان نام تصدیق کہ چھڑے زبان جڑے صرف زبان نال کریں وہ توڑ نہیں کرتے ہوں گے جڑے چلیاں میں پورا جو کسی کے تصدیق کریں وہ بھی نہیں چھوڑ دے نہیں یا اباتے اخوال اید نہیں آکھیا ایک بار زبا کر اید نہیں آکھیا کیونکہ من سبا دنا گنا متا چھڑیاں چاول لگاونی متا کہ مٹھی دکھی والا سے پتھر کے سنو رگڑا دیکھنا نانا ہے جو جان کٹنی اس وقت یادا ہے فوالما تو عمر جلدی کر جنتے کو عمر کیتا ہے اللہ پاک فوال مار چاہ کئی چیز مارنے سے وچ بچڑا جی مارا آخر تنو
وجود تو پھرکار ہو سی لرزا ہو سی ہاتھ پیر کے کب سے ابو آتا ستا دے دو میری انشاء اللہ میرے انشاءاللہ میری لون نہیں ہولنی منگے اللہ جانتے وال میں کھلے کونیا مزاتا کوئی اخیری چھری نہیں کھلوتا ہے لے کے انہا دا تلہو لرجمین چنگا میرا بچو سجدے دے کے تھائے وانی انہیں مٹھا دے کے چھری پہ دیتا ہے جو دیر نہ لگوانی انہیں وہاں میں لگتا ہے تو اللہ پاک سڑ کے آکے آئے ہٹوانی پیچھا نادینا یا ابراہیم قد صدق تر رؤیا او میرا ابراہیم بے کوہن دا مان گئی ہٹا اپنی چھری متعدی کر دیں دے میرے کھیلنا میں میرے اسماعیل کی توہین نہ تھی بنے صرف ہو شاید زبا کرنی آئی یعنی تیرے دل کی پتر کی محبت حد تو زیادہ پہ تپ دی آئی اور زبا کدوپنی تھی گئی ہے جدا تو بھی لگوتا کس کھلائے تیرا پتری کمر کس کھلوتا ہے اور دل لالے خانے چارے میرے واسطے خالی ہو گئے ایک پھول تک کبھی کمار دے قابل نہیں ہونے تینوں کیا پتا قیامت ہوئی میں باہر سے گوٹیاں لاؤں جن یہ کھیت ہے تیرا پھول دا سبیرا تھیا قیامت صدق کر رویا توجہ ہے اللہ اللہ توجہ کرواؤ بہت لمبے چوڑے پھیرے مارنے سے اللہ پایا فرماتا صدیق النبیہ اس زبان نال بھی تصویر کر دکھائی جان نال بھی تصویر کر دکھائی جوان نال بھی تصویر کر دکھائی مان نال بھی تصویر کر دکھائی آن نال بھی تصویر کر دکھائی زبان تے جہان تے مکان نال بھی تصویر کر دکھائی تے جنگل بیابان نال بھی تصویر کر دکھائی پہلا بسدا ہوا تڑا کے جنگل سنسان تے سارا لکھو تک میدان نال بھی تصویر کر دکھائی تا میں کیا انہو کانا صدیق النبیہ او لقب جیڑا ہزارہ امتحانہ دے بعد محمد رسول اللہ دے دادے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نو ملیا او ظلم تے ستم دیا پھٹیاں پکارے گئے وہ جدائیاں تے چھوڑیاں دیا پیکاں چڑھ گئے تا صدیق بنے مگر اللہ پاک نے بڑی مہربانی کی تھی محمد کریم دی صحبت جی ہو جیا جذبہ ہے ہو جیا ذوق ہو جیا دمدمہ ہو جیا جلوہ ہو جیا بشر ہو جیا تجلی ہو جیا کمال ہو جیا کمال کہ وہ لوگ جڑے انبیاء بھی نہیں جب الانبیاء نے انہاں پتراں نوں کہا کہ صدیقیت کا مرتبہ لیا ہے مگر محمد کی صحبت ایسا کمال اللہ پاک نے رکھا ہے محمد اعلان کرتا گیا ہے کہ صدیقیت والا رتبہ اس کو منتقل کر کے اللہ نے محمد کی امت کو عطا کر دیا صدیق بڑھیا کہ نہیں محمد کریم کا اللہ کی حکمت اس شری زبان نال تصدیق نہیں کی تھی ابو بکر اس جان نال ہی اتنی قیمتی ہے اتنی جو محمد سونا تھا میں بڑا سور لایا ہے ابو بکر کے احسان میرے کو لائے نہیں بڑا سور لایا جتنی طاقت لائیے اجنبی اتار پکایا میرے سر کے ابو بکر کے احسان رہ گئے مگر میں مونجھا کھینے لگا اللہ تو چھڑ کے آخیا کوئی مویا سایا ہے میرا سونا مجھے کی ضرورت نہیں جو تیرے کو نہیں لائے سدے پیارے قیامت دے مخلوق کا حساب کتاب پیچھے کرے سانپ روتے روتے صدیق دے احسان لہا چھوڑے
یقافع اللہ بہا یوم القیامہ. صدیقیت کا مرتبہ یہ محمد کی صحبت کے بچ رکھا مگر صحبت نو الٹا درجہ دیتا. صحابی یہ تو بڑے نہیں صدیق بنا، یہ تو صحابی نہ بنے صحبت محمد کریم دے اندر داخل نہ ہوئے اور تو صدیق دے رتبے میں پا نہیں سکتا. پہلے انبیاء نو امامت دے درجے ملے. اللہ پاک فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے میرا پیغمبر ابراہیم میں تینوں ساری کائنات کا امام بنایا. پہلے طاقت حضرت ابراہیم نے ملیا. ابو درخواست کی تھی حضرت ابراہیم کہ اللہ سائیاں ومن ذریتی میری اولاد جو بھی امام بنائے، امامت میری اولاد کی رکھے. اللہ پاک فرمایا لا ینال احد الظالمین، ضرور تیری اولاد والے بھی میں امام بنے سا. حضرت اسماعیل امام بن گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی امام بن گیا. کیوں جو ایک پتر صدقے نو ذبح کرنے والا ہے، دوسرا تو ذبح کھون والا ہے. مالک ان دکھے دی رضا امام تک دوہاں نو مل گئیاں. جس واسطے حضرت اسماعیل نو بھی امامت مل گئی ہے تا اللہ پاک نے ذبح نہیں ہون دیتا. جو امامت نہ ملتی تا کدے چھوڑ اللہ پاک پیچھا واپس نہ بدلتا. کیوں اللہ دا قانون ہے جڑا امام ہوئے وہ کدے شہید نہیں ہو سکتا، جڑا امام ہوئے وہ کدے قتل نہیں ہو سکتا، جڑا امام ہوئے وہ کدے چھڑیاں تے تلواراں نہیں چل سکتیاں. کیونکہ حضرت اسماعیل بھی امام بننا اس وقت چھڑی آئی انہوں اللہ پاک نے روک لیا. سمجھ آنے کی قرآن پاک آتا ہے جنہوں امامت بل بننی اس نو شہید مرے. لیکن امام زمین سے بنا ہوا جنہوں لندہ ہٹ بھی نہیں بچیا سارے. اسماعیل چونکہ امام بنیا ہے، صدیق بنیا باپ تے بیٹا، او صدیقیت والا رتبہ کے درجہ اللہ منتقل کر کے انہاں لوگاں نوں دتا جڑے محمد کے صاحب بن گئے، محمد کی صحبت میں رہے. امامت کا درجہ اتھے بھی باپ بیٹے نو ملیا، حضرت ابراہیم نو ملیا، مت حضرت اسماعیل نو ملیا. اس ویلے ملیا جڑے حضرت ابراہیم آخیا ومن ذریتی اللہ میری اولاد وچوں امام بنائے. اللہ فرمایا دعا منظور ہے، صرف ظالماں میں امام نہیں بنانا. تیرا اسماعیل تا امام بن گیا ہے. چونکہ امام بن چکا حضرت اسماعیل اور آخیا بھی اللہ پاک آپ آئی جو ذبح کر. اردو اللہ پاک آپ آخیا کہ میں اس کو امام ہی بنایا ہے. اس واسطے اللہ پہلا حکم تا واپس لے گیا. اللہ کو تو پتا ہی لوگ زمین تو گھر گھر کے آپ امام بناونے، انہوں میں بچہ نہیں دینا، سارے کوہا چھوڑنا ہے، قتل کرا چھوڑنا ہے. تو جنہوں میں امام بناونا انہوں نے گھر چھوڑی بھی میں نہیں آور بھی کوئی نہ ہوئے نا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ دی امت جو امام بنایا ہے تو صرف ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. صدیق اکبر، حضرت عمر بھی شہید، حضرت علی بھی، حضرت عثمان بھی، پھر حضرت صدیق اکبر مقدری میں ہے شہادت پہ اللہ دیتی. کیوں جو اللہ فرماتا ہے اور نبی علی امامت منتقل کر کے محمد کی صحابی کو دیتی ہے، محمد صدیق کو دیتی ہے. اتھے نبی صدیق آئی، اتھے صحابی صدیق ہے، اتھے نبی امام آئی، اتھے صحابی امام ہے. اور جڑا امام بن گیا ہے اس کو تو ابراہیم ہی نہیں چھری چلا سکتا. تو بکی کو
کوئی سمجھ آ گئی نہیں؟ پھر صدیق اکبر اکیلا رہ گیا. رسول کریم ساری زندگی منگ 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 کے تھکے تھے. اللہم مدد تو تنہی اقتل فی سبیلک ثم اوہیا ثم اقتل ثم نت توجہ میں تیرے رستے شہید تھی ونیا ول زندہ تھی ونیا ول شہید تھی ونیا ول جی کما ول زندہ تھی ونیا تے ول شہید ہوا. اللہ کا پیغمبر لوگوں کے سامنے اپنی تمنا اٹھایا. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. اللہ میں شہادت دے تلوار علی. ساری حیاتی منگی پر اللہ پاک نے منظور نہیں کی تھی. تلوار محمد کریم کے نہیں آن دیتی. کیوں؟ اس وقت کہ محمد نبی بھی آتے نبیوں کا امام بھی آ. اس وقت تلوار میرے نہیں آن دیتی. محمد کریم تو بعد امامت منتقل کر کے صدیق اکبر کو دیتی. اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے میں صدیق اکبر تجھے بچنے ہن جی تلوے ہن صدیق اکبر کو انہیں سارے شہید چکرایا ہے مگر صدیق اکبر امام. اس وقت امام ملتے تلوار نہیں چلن دیتی کہ محمد کریم کیوں زندہ رکھے ہے. محمد کریم کے تلوار علی شہادت نہیں آن دیتی. کیوں؟ اس وقت کہ محمد کریم بھی شہید ہو گئیں گے. چلو ٹائم شہید ہو گیا کرنا بچ رہا ابو بکر صدیق. لوگ بکواس کرنے آخے نا یہ منحوس ہے اور آدمی اتلے اتلے سارے شہید ہو گئے. ایک صدیق بچ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محمد کا مقدر ہے پر صدیق کی لاج رکھنے واسطے میں محمد کو شہادت نہیں تاکہ ساری کائنات نو پتہ چل جائے کہ بعد ثلاثہ عمر فاروق عثمان غنی علی کرم اللہ وجہہ ایک شہید ہو گئے. ایک ہی طرح نے ہگے کوٹھے چلائے سکتے ہیں مگر ابو بکر صدیق کا بکھرا کوٹھا آنا ہے. وہ نہ کہیں شہید نو پیر رکھن کی طاقت ہے نہ کہیں امام نو آمن کی طاقت ہے نہ کہیں سالے نو آمن کی طاقت ہے نہ عثمان نو آمن کی طاقت ہے. وہ پتا ہے کٹھے گزارا کر سکتے ہیں مگر صدیق نے کوٹھے کے اندر جاتی پا سکتا ہے تو محمد پا سکتا ہے اور کسی کی طاقت کوئی. پہلا مقام محمد کریم کی صحبت دا اے اللہ پاک نے رکھا ہے. جڑے اگلے پیغمبروں لقب عطا کیتے ہیں اللہ نے وہ سارے لقب منتقل کر کے اصحاب محمد کریم نو عطا کر دیتے. اس وقت عام ایماندار امت محمد رسول اللہ والا جہاں بندہ جو ہے اللہ نے اجازت دیتی سارے دعا منگو جو اللہ سب امام بنا. کیونکہ امامت انبیاء والی منتقل کر کے یہ ٹک دی چھک دی تو میرے محمد کی امت نال ٹک دی اور نہیں. اس وقت بندے دعا منگن یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہر مومن بندہ ہر محمد کریم دا امتی بندہ یہ دعا منگ سکتا ہے اللہ مینوں متقین دا امام بنا مینوں امام بنا. حالانکہ یہ امام دا لقب محمد کریم تو پہلے نبیوں نو عطا ہے مگر محمد کی صحبت کا اور رنگ لگا ہے. اللہ نے وہ لقب منتقل کر کے محمد کی امت نو عطا کر دی. اللہ کے لقب عطا ہونے نال کوئی صحابی یا امتی نبی تو نہیں بن سکتا مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبوت کا مقام بچایا ہے. باقی جو لقب کے خطابات القابات پہلے انبیاء عطا کیتے وہ ہر ایک لقب محمد رسول اللہ کے صحابی کے نام منتقل کر سکتے. صحبت محمد کا اتنا تقدس اتنا شان اتنی جلالیت اتنا کرنٹ اتنا جذبہ اتنا خوف اتنا توق اتنی جوت اتنا ذوق اللہ پاک کے دربار کے اندر کہ جڑے القاب کے جڑے خطاب پہلے انبیاء نصیب ہوئے محنت کرن نال او بغیر محنت دے امت محمد رسول اللہ نصیب. سبحان اللہ.
اگا نمبر آتا ہے محمد رسول اللہ دا اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے اپنی جماعت کے سامنے خطاب کر دیں کائے حصے جماعت محمد دے ایک آل رسول ایک ازواج رسول دوسرے تیسرے اصحاب رسول اتائے شعبے کے گوشے رل ونجن تو محمد کریم دی جماعت بن گئی مجموعی طور پہ انہاں دا نام ہے اصحاب رسول چاہے آل چاہے ازواج چاہے مرد دوسرے سب نو اللہ پاک نے ایک خطاب دیتا ہے کہ محمد کریم دی صحبت میں چلانے والے جدا محمد رسول اللہ دی صحبت کا مقام چلنے لگا ہے اللہ پاک نے 2 پوائنٹ اختیار کیتے ایک نبوت بچانی ہے محمد دی نبوت میں کہیں نو حصہ دار نہیں بنانا اور جو انعام میں اپنے محمد کے کرنے محمد کی صحبت میں رہنے والے حصہ ضرور دینا ہے جو کمال محمد نصیب ہونے محمد کی صحبت میں رہنے والے وہ کمال نال نصیب ہونے تاکہ کائنات کے اندر اعلان کر دیتا جائے وہ لوگوں ساری کائنات واسطے پیشوائی محمد رسول اللہ دی آئی محمد تا اس جماعت واسطے نمونہ بن کے آیا ہے مگر تواڈے واسطے نمونہ محمد دی جماعت بن کے آیا ہے غرض ہوا معین کرو جی محمد دی جماعت کی تھی طرز ہوا اختیار کرو جی محمد کریم دی جماعت اختیار کی اس واسطے جو انعام اللہ نے محمد سونے کو عطا کیتا ہے اس انعام وچ حصہ صحابہ کرام نے دیتا ہے جو کمال محمد کریم دے اندر نازل ہوا ہے محمد کریم دے وجود وچوں منتقل ہو کے صحابہ دے اوپر کمال منتقل ہو گیا اللہ پاک نے انداز اختیار کیتا ہے کوئی کام اللہ کا پیغمبر سے کرے جتھے اللہ پاک کی مرضی نہ ہو اللہ پوچھے کہ جی کیوں کی اللہ نے خاص انعام رکھا اپنے پیغمبر واسطے کہ جو بھی اقدام اللہ کا پاک پیغمبر کرے کوئی بات زبان مقدس سے جو نکل گئی ہے کوئی کم ہو گیا ہے کوئی قسم کھا بیٹھے کہ اللہ نے دربار سے منظور نہیں کہ انج نہ ہونا چاہیے ہاں اللہ نے قانون رکھا اف اللہ ان کا لما اذنت لهم جے کوئی لفظ شجاعتی کوئی غلطی مغالطہ کوئی بھلکھا محمد رسول اللہ کی زبان مقدس وچوں نکل گیا ہے اللہ پاک فرماندا ہے جرم تا بڑا ہے ارتکاب تا بڑا اونچا ہے مگر میں پوچھنا بات کہ انج کیوں کیتا پوچھن کو پہلے اللہ فرماندا ہے اللہ انکا میں تینوں معاف کیتا ہے جڑا کچھ کیتا ہی اے میرے پاک پیغمبر معافی دے دیتی ہے حالانکہ تو منگی بھی کوئی نہیں معافی تو کم کیتا ہے کہ میں چھڑک دینا چھڑک بھی نہیں دیتی پوچھنا بات کے پہلے اللہ فرماندا ہے اب اللہ انکا اللہ معاف کیتا ہے تینوں اے میرا پیغمبر میں ناراض تو نہیں تھیندا پر اے دس میرے پوچھے تو بغیر نہیں کیتا کیوں معافی کا اعلان پہلے اللہ کرے گا ایک خاص انعام میں مگر محمد کریم کی صحبت سے بیٹھنے والے لوگوں کا یہ حال اللہ پاک نے کیتا ہے کوئی جرم ہو بنے کوئی قصور ہو بنے توحید ہو جگہ کوئی غلطی ہو بنے کوئی کسی قسم کا جرم ہو جائے
ہے تو بھی دیکھ جگہ کا پان نام نہیں جو لوگ سمجھتے ابھی ایمان سے سامنے تیار ہو سنا محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا والا یہ غلطی جگہ ہے اللہ فرماتا ہے والا قد عفا عنکم عفا اللہ عنکم عنہم ایک مقام تے اللہ فرماندا ہے میرا اپنا اعلان سنا دے مار کے نو دوسرے مقام تے اللہ فرماندا ہے انہم تو میری طرف واپ چھوڑ مار کے نو اے میرے صحابہ اللہ پاک انعام کیتا ہے میرے کولو کئی بھول چک تھی ونے جنہیں میرے کولو اللہ پاک نہیں پوچھدا پوچھن تو پہلے معافی کا اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک تھوڑے واسطے قانون بنا دیتا ہے کہ والا قد مینوں خدا پاک ہونے کی قسم ہے تیرے ساتھیاں کو کہ غلطی جی ہو گئی میں پوچھتا بعد مگر معافی کا اعلان میری طرف پہلے ہو گیا قد عفا میرے اللہ پاک کی ذات بڑی قسم ہے میرے پاک پیغمبر جی تیرے نال میں چرکا نہیں دینا تینوں چھڑک کبھی نہیں دیتی جڑے تیری صحبت بیٹھن والے میری رحمت کا دل نہیں لاتا جو انہوں بھی کوئی چھڑک جائے خاص انعام اللہ پاک نے جڑے محمد رسول اللہ کے کیتے وہ محمد کریم کی صحبت بیٹھن والے عطا کر دیتے یہ انعام خاص کیتا اللہ نے فاصبر فإنك بأعيننا اے میرے پاک پیغمبر چھل کے رکھ اپنے آپ کو گھبرا نہ دیا کر جیسے لوگ بکواس کریں گے تیرے دل میں اداسی کے منہ چھاڑیں گے وس دل ذرا جل کے رکھ اپنے آپ کو مویا سائیاں کا تو نہیں فإنك بأعيننا مجھے اللہ پاک والی ذات کی قسم ہے ایک لحظہ بھی میری مہر کی اکھی تو دور قدم ہی نہیں ہوگا انك بأعيننا میں تینوں اپنی اکھی چ رکھنا میری اکھی چ وسدا ہے تو میرا پاک پیغمبر گھبرا نہ کر اور کوئی تیرا بکواس کرے تو نہ گھبرا کر جی کوئی مویا سائیاں کا لا وارث دیا ہوندا ہے انک بأعیننا میرے ویلے لوگ بکواس کھلے کریں دے ہوندے اس ویلے بأعیننا تو میری رحمت دی اکھاں چ وسدا پیا ہوندا ہے یہ انعام منتقل کر کے اللہ نے محمد کے صحابہ کو دیتا ہے لا تعطیناک انہم ترید زینۃ الحیات الدنیا اے میرے پاک پیغمبر جڑے تیری مجلس سے صحبت کے اندر ابو بکر صدیق کی پارٹی بیٹھی ہوئے معاویہ ہوئے ابو سفیان ہوئے خبیب ہوئے سعد بن ابی وقاص ہوئے عثمان ہوئے عمر فاروق ہوئے صہیب ہوئے بلال ہوئے ابشتا ہوئے ابو ذر ہوئے جو کوئی تیری صحبت کے مجلس کے اندر بیٹھا ہوئے میرے پیغمبر ابو چودھری دا چن کوئی لگ پڑے ابو سورج لگ پڑے اگو کوئی لائن لاٹ لگ پڑے ابو چودہ طبقہ دا لاٹ تے بادشاہ لگ پڑے میں تے کو مت کیا دینا میرے پیغمبر کہ میں اپنی اکھی تیرے کلو قدر نہیں اٹھائیاں یہ تیوں اپنی نام دی توہی پیا دینا لا تاتو
میں اپنے نام کا واسطہ تین دے گیا تھا میرے آنکھیں لگے تے دے خلاف نہ کریں جی میری نظر تو نہیں چکتا انہیں اپنی نظر اپنے صحابہ نو بھی نہ چکایا جی میری اچھی آپتیاں تینوں کلیا دیکھ کے برداشت نہیں کریں دیا انہیں 14 طبقہ دے لاکھ کٹھے ہو رہے انہیں تیریاں میرا دیا نظر انہاں دے اتنے پندیاں رہ رہی جی اگا کلائی تیری نظر ٹپ پئی تو میں فتوا چلے ساؤں تو عید زینت الحیات الدنیا بس میں بھی آخا میرا محمد دنیا داراں دا بیلی دین داراں دا کچھ نہیں لگا جو انعام کیتا اللہ نے محمد رسول اللہ دے وجود سے اس انعام جو حصہ انہاں لوگوں نے ملے ہے جڑے محمد رسول اللہ دی صحبت وچ بیٹھے ہوئے اللہ پاک نے انعام دیتا ہے اللہ پاک نے انعام پیش کیتا ہے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے اوتے تو امام نبی ہے تو صدیق نبی ہے تو مصدق نبی ہے تو شہید نبی ہے اللہ پاک نے وہ انعام منتقل کر کے صحابہ رسول عطا کر دیتا ہے کنتم شہداء اللہ پاک فرماتا ہے لتکونوا شہداء علی الناس جنہیں ساری کائنات کے سامنے ایک میں اللہ پاک دی توحید کی گواہی دینے والا محمد چنیا گیا ہے انہیں اللہ فرماتا ہے تکونوا شہداء علی الناس جتنے صحابی میں محمد کریم دے چنن جنہیں محمد کو شاہد بنایا ہے انہیں 4.25 لاکھ محمد کے صحابی ہوئی شاہد بنا دی کوئی نام ایسا نہیں کیتا جب انعام چو محمد کریم دی صحبت نو رنگ نہ لایا ہوئے اس واسطے منگنا پہنتا ہے شہید صحابی تو تلے صدیق صحابی تو تلے امام صحابی تو تلے شرافت صحابی تو تلے رقامت صحابی تو تلے صحبت سارا مقام کائنات دا جتنے درجے کے رفتا جتنے تقدس سے جتنی بلندیاں نصیب ہوتیاں ونی صحبت دے جھنڈے دے تلے صحابی دے نال مقابلہ کرے کائنات کا نہیں کیونکہ جتنے انعام تے جتنے کمال محمد نو انتقال ہوئے سارے کمال منتقل ہو کے محمد کے صحابی جانے محمد کے شرافت محمد کے صداقت محمد کے لیاقت محمد کے دیانت محمد کے امانت محمد کے حضوت حجت لجت منت سماجت اطاعت تلاوت ریاضت ولایت امامت امانت دیانت اور حضوت حضوت اور حضلت عظمت فضاحت مداحت بجاحت علاقات فتانت مدانت ایمانت دیانت ولایت امایت حنامت عصمت اور نظمت عصمت اور سینات جذبت جمال بخت کمال بخت جلال عصد جلال موقع ایمان ظاہر القدارہ جابر القدارہ ظاہر البشارہ قاتل الکفارہ ماہر النظارہ عصد النظارہ ایک انداز محمد کریم جو عطا کیتا ہے سارے منتقل کر کے محمد کی صحبت سے بہتر والے نصیب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا سعید خان ملتانی طبیعت شاہ ممتحین و بندہ جتنا محمد کی صحبت میں رہیں گے اتنا 1,24,000 پیغمبر کی نبوت وہ رنگ موجود نہیں اس واسطے زندگی کی خرچ جڑی محمد کی صحبت متعین ہوئی زندگی کی طرز جڑی محمد کی صحبت متعین ہوئی اس سے بغیر انسانیت میں انسان یا غرض نہ لے یا طرز نہ لے غرض بھی ملتی ہے تو محمد کی صحبت زندگی کا طرز بھی ملتا ہے تو محمد کی صحبت بہت کمال جتنے لوگ گزرے اللہ پاک نے قانون بنایا ہے
جتنے کمال اللہ نے محمد الرسول اللہ نو عطا کیتے، یہ نبی کریم سے درود و سلام آئے تو محمد کے صحابی کے بھی نال اللہ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ خدا تا ہویا جدا محمد کریم دی صحبت میں چاہے، وہ خدا تا ہے جدا صحبت میں چاہن تو پہلے ہی ودا، مگر پہلے تو تھوڑے نال بولے کدی نہیں خدا، وہ ودا تا اشارہ کیتا ہے وہ خدا ہے جو خدا خدا کر کے ہاتھ ہے، اللہ اللہ کر کے ہاتھ آئے پر محمد کی صحبت میں نہ آئے، جیسا محمد کی صحبت میں جا گئے ہو وہ چھوٹے ہوتا نہیں جو صلی علیکم، کالے ہوتا نہیں جو صلی علیکم، مرد ہوتا نہیں جو صلی علیکم، عورتہ ہوتا نہیں جو صلی علیکم، پیر ننگے ہوتا نہیں جو صلی علیکم۔ میں آپ بھی درود بھیجے نا تو فرشتہ دے بھی ذمہ لا دیتا ہے تو سبھی قطارہ بن کے درود پڑھو میرے محمد کے صحابہ، اٹھو درود آئے چلو برود بنی انصافی ہو اٹھو کیا چلو بہرحال اپنے فروغت تک بھی نہیں کھا سکتا، یہ کچھ کافی جو انعام اللہ پاک نے کیتا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے ذات کے پہلے ہوں جاواں دے اوتے وہ ساری چیزاں منتقل کر کے اللہ نے محمد کریم کے صحابہ کرام نو عطا کی۔ اللہ پاک کہتا ہے او میرا پاک پیغمبر تیرا میرا سودا ہو گیا، تو میرے اوپر ناراض نہیں ہونا، میں تیرے اوپر ناراض ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى۔ میں تیرے نال ناراض نہیں ہوں، تو میرے تیری راضی رہ ہونا، میں تیرے تیرا بھی رہ ہونا، یہ بڑا درجہ ہی بڑا انعام ہی بڑا بخت ہی بڑا تخت ہی بڑا تے ذات کے پہلے ہوں جاواں دے اوتے وہ ساری چیزاں منتقل کر کے اللہ نے محمد کریم کے صحابہ کرام نو عطا کی۔ اللہ پاک کہتا ہے او میرا پاک پیغمبر تیرا میرا سودا ہو گیا، تو میرے اوپر ناراض نہیں ہونا، میں تیرے اوپر ناراض ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى۔ میں تیرے نال ناراض نہیں ہونا، تو میرے تیری راضی رہ ہونا، میں تیرے تیرا بھی رہ ہونا، یہ بھی بڑا درجہ ہی بڑا انعام ہی بڑا بخت ہی بڑا تخت ہی بڑا جمال ہی بڑا حسن ہی بڑی نزاکت ہی بڑی جھلک کے یا بڑی سطح کے یا بہت بڑی چما کے یا دما کے یا ہما کے یا جڑا انعام تیرے نال میں کیتا ہے سودا جنہیں کیتا ہے ان سودا تیرے صحابہ نال بھی کرنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ میں تو قسم جوان ہے میرا پیغمبر، میں قسم کھا کے آنا لقد رضی اللہ، میں قسم دی ذات اپنی دی قسم نہیں، میں اپنے نام دی ذات دی قسم کھا کے آنا باوے کے بے تصوری تیرے صحابہ کو ونجے میں خدا دی قسم یا میں انہاں تے ناراض کدے بھی نہیں ہوں۔
کیوں نہیں ہوتا اللہ؟ کوئی رشوت دیتی کھلوتے کوئی رشتے داری دیتی کھلے کوئی ساکھ سین ہوتے پہ انہاں کو لوٹا تو پاک ہے نسلوں پاک تے مسلوں پاک عدلوں پاک تے بیتوں پاک تے تینوں پاک پتروں پاک تے خیلوں پاک اللہ پاک تے قربوں پاک عدلوں پاک تے نانکیوں پاک ساروں پاک تے پیکیوں پاک ہر لحاظ نال تو پاک ہے تو نہ تم تے کیوں نہیں ناراض ہوتا جرم چا کریں تو ناراض کیوں نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اس واسطے میں کتنا چکیا کے پیچھے رکھا جگہ ہو میرے سے ناراض نہیں ہوتے بھائی وہ کسا نہیں ہونا تے ناراض کوئی انعام ایسا کوئی نہیں جڑا محمد نو نصیب ہویا ہوئے پر محمد کے صحابہ نو نصیب نہ ہوئے اللہ کے محمد نال سودے کی تین صحابیاں نال بھی کی نوے تے پرانے کی تفسیر کہیں نہیں کی نہ کہیں نہیں لیا متا کوئی اندر دا مریض تے اندر دا کوڑا کتا متا آنکھیں فلانا تمہیں چاہ گیا تے فلانا کیوں نہیں آیا اللہ ہی نے کٹھی مجھ بھری رحمت دی تو ہمیں کوئی 20 سال کے بعد آیا تاکہ میرا ہے تو ہمیں 20 سال کے بعد آیا تاکہ میرا ہے کیونکہ قرآن قیامت کو علم رکھنا ہے اس وقت حکم میں عام کیتا ہے یہ یاد کیا محمد کریم کے کول باویں ایک اللہ کا ہی بہانا نصیب ہو گیا اللہ پاک فرماتا رہے اللہ میں اللہ والی قسم میں جو تے ناراض کبھی نہیں ہوں نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ جنہ بڑیا کہ اللہ ناراض نہیں ہوتا انہاں دی طرز دا پتہ نہ لگے انہاں دی غرض دا پتہ نہ لگے تو تینوں دین ایمان دی غرض دا پتہ کیویں لگنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی گل پہ کریں دن محمد رسول اللہ پیاس کی تنگی کی شدت کی وجہ کو گل نہیں پہ ہو سکتی حضرت عثمان کو پتہ لگا ہے چپ کر کے اٹھی گیا ہے جب چھت جو محمد کریم دے مقدس ہوٹھاں دے پیاس کے تشنگی دی خشکی گل نہیں تو کر سکتے چپ کر کے لگا گیا ہے اس یہودی دینا ایک کنواں کھڈیا ہوا اس آتا ہے اج ساری واری آئی سانو پانی مل نال چلے وہ آتا جی تاری واری تک کر لے مگر پانی اج نہیں مل سکتا وہ آتے محمد کریم نے پیاس لگی میں سارا کچھ گھول کرتا محمد کے ہوٹا تو وہ یار جتنے پیسے گنتا ہے واری تک گل سارے مسلمانوں کی پر پانی اج دے چھوڑ مل کا پانی پیتے نئی نئی ابتدا ہے ہجرت کا مقام تقدس میں پھٹے لگا ہے اللہ پاک چپ کر کے اجے تو تماشے بنا رہا ہے اللہ پاک نظارے پہ لینا ہے کوئی بھوکا تو پیاسا نال ملے محمد نال تو کیوں چل گئے اللہ پاک کی طرف ہوئی چوکے محمد کریم اسی طریقے نال گل کر کے مگر گل کرن دی طاقت کو نہیں وہ فساحت کا مقام کو نہیں جانا اللہ پاک سے پاک پیغمبر کی شکل دیکھ کے حیات قضائی دیکھ کے عثمان برداشت نہیں کیا کرے گا ون دیا ہے یہودی نال گل کے پیر یہودی کو وعدہ ہے محمد نو تے لگی ہے تب پال میں تو وعدہ حدوں نہیں دینا اس کو پتہ لگ گیا محمد مسلمانہ دا نبی ہے پیاسے کے طور پہ ہلاک ہونے کا میں خوشی ہوں حضرت عثمان بھی لکھا پلید دا پوچھے پاؤں پہ لگ جائے گا اس بات پہ آتے لگے اس سالے میں خون میں خرید کرے گا کنواں خرید کرے نا او کملا یہودیا کنویں دے منگ جتنے پیسے منگ رہے تیریاں ڈگراں پانی دو تین میریاں ڈگراں دے جانی دے چل میرے محمد کریم دے ہوتا دیا مشکل میں تو سارے جہان دیا مصیبتاں برداشت ہو رہی تھے محمد دے ہوتا دی خشکی برداشت نہیں ہو رہی اس وقت منگ اس نے آپ جان سوچ کے اس وقت قیمت بھاری منگا تاکہ اتارا والے جھگڑے کے گرمن دی طاقت نہ رہے ہجرت کر کے تازہ تازہ آئے ہوئے پپا تے بخارا دے مارے ہوئے دھن تے دولت لٹا کے آئے اور پتر تے جائیداد وجا کے آئے سینے تے پتھر کٹا کے آئے پیر چھلا کے آئے گلو ننگے تے اتو ننگے انہاں کو لوکیشن ہونی ہے دل نے دکھا بھی یہودی جو روندا کھلا حضرت عثمان اس ویلے آنا ہے ترائے سو اٹھ کے دے سکنا ہے تبیچا میں تو کنواں سالم دینا حضرت عثمان اس نے کہ اللہ اکبر اور تو تا کیا ترائے سو
پہنچتا دے اور کملیا تو اس واسطے پہ آتا ہے کہ عثمان کو رکے نہیں ہوئے دیونے کو نہیں سچی کر کے کھاون والے محنت مزدوری کر کے کھاون والے پر میری نظر اس ہوش دے جی ہوش زمین تے اندر عرش بری تو اللہ ہو چھڈیا قسم چاہتا ہے اور میں گول گتا ساری کائنات نو اور منگتی تے منگے نہیں تو چاہے سو خالی منگیا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں چاہے سو دخلے دا لگیا ہوا تینوں دے نہیں اور خوب میرا ہو گئی تا پتہ لگا ہے پانی کا پیالہ بھر کے حضرت عثمان محمد کریم نے بوا گیا نبی کریم گلدان پہ کر سکتی حضرت عثمان نو دیکھ کے مسکرائے اور مسکراہٹ دی اتنی طاقت کوئی نہیں اگا پیالہ کرنے لگا ہے اپنے ہاتھاں نال محمد کریم پینے لگا حضرت عثمان کی جیب نکل گئی حضرت عثمان آتا ہے میرا دل نہ جاؤ یا رسول اللہ ایسی محنت سے پوریا کر کے لایا میرا دل آتا ہے ہوتا ہے محمد دے میرے ہاتھ میں عثمان دے تاکہ اللہ پاک میرے ہاتھاں تو ہی گواہی چ دے دے ہاتھ اٹھ دے تا محمد دے ہوٹا واسطے اس دے ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے کھیل کرے ضرور میرا عثمان دن قیامت آنا ہے اور کوثر دوتے مالکانہ حقوق میرے ہونے اللہ پاک نے چاہیا میں تیرے دل حوض کوثر سے پیالہ بھر کے دینے لگتا عثمان سی اللہ پاک دا پیغمبر سی ہر کہیں اپنے ہتھاں نال پیو عثمان دا گنگا ہاتھ کر کے دینے لگتی محمد کریم سی اتنا کرے ظلم نہیں بچے اور دل کا بھی دل کا کرنا ہے اپنا چیتا سنبھال ہاتھ تیرے ہاتھ کے ہوٹ میں محمد دے آج میری مرضی ہے ہاتھ میں محمد دے ہوٹ عثمان یا بیٹھو روز سب ہو میرے چل حالی محمد کی جب نہیں یہ نے تو ہوئی صاحب تیری اٹھائی نکلیا تیرے پتہ اس کرنا اللہ 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 تعالیٰ سچ دا رومن نصیب کرے تو جو ہے محمد کریم پانی پی لے اعلان کریں ذرا عثمان عمل بعد هذا او لوگو مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے اج دے بعد عثمان واسطے سپیشل قانون آ گئے ما ذرا عثمان ما عمل بعد هذا اللہ پاک اکھا کے سنیا بھیجے مستقل سنیا اللہ پاک نے عثمان نے میرا پیغام دے سو عثمان نیکیاں کرے تا چنگی گل ہے نیکیاں کرے تا بے قدرے ایسا کوئی نہیں قدر تہاڈا ضرور کرنا ہے پر جے نیکیاں کرنیاں عثمان اج دے تو چھوڑ دے مینوں اللہ دی قسم تیرے کول میں پوچھنا کوئی نہیں معذر عثمان معذر بعد یا نیکی جڑی تیری ساری کائنات یا نیکیاں تمہارا ہے ایک میرے محمد کی پیار سے بچھائی اج دے بعد کہ تو ستا پیا رہے بنے زمین تے تو ستا پیو سے عرش بنے تے میں تیری نماز تے عبادت لکھتا جو رنگ لگا ہے محمد کی صحبت وچ اللہ دی ذات جانتی ہے پہلے انبیاء دی نبوت وچ جو رنگ نہیں لگا اس واسطے اللہ فرماتا ہے طرز زندگی دا وہ بناؤ غرض زندگی دی وہ بناؤ جڑی میرے محمد کے صحابہ نے بنائی ہے کہ تو محمد کی صحبت وچ رنگ لگے ہوئے نو اپنی داستان زندگی کے سامنے پیشوا تیرا نمائندہ بنے تو ہمیں پرانا صحابی ہے ہمیں نواں صحابی ہے اور محمد کریم دا صحابی پاوے نواں تے پاوے پرانا پاوے گورا تے پاوے کالا اللہ پاک فرماندا ہے میں اپنے تقدس کی قسم ہے فقط اہتداء ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے میرے محمد کریم دی صحبت والا رنگ جڑا ہے اپنی زندگی دی گھر کے طرز نال مقدم کرو جو انعام اللہ پاک نے کیتے محمد رسول اللہ دے
بحیثیت نبی ہون دے، بحیثیت امام ہون دے، بحیثیت معلم ہون دے، بحیثیت دائی ہون دے، بحیثیت سراج منیر ہون دے، بحیثیت بشیر ہون دے، بحیثیت نذیر ہون دے، بحیثیت امین ہون دے، بحیثیت مدین ہون دے، بحیثیت مکین ہون دے، بحیثیت مبین ہون دے، بحیثیت صاحب ہون دے، بحیثیت کامل ہون دے، بحیثیت ظاہر ہون دے، بحیثیت حاجی ہون دے، بحیثیت مولوی ہون دے، بحیثیت پیغمبر ہون دے، بحیثیت صداقت ہون دے، بحیثیت صداقت ہون دے، بحیثیت صافی ہون دے، بحیثیت جمال ہون دے، بحیثیت کمال ہون دے، بحیثیت امانت ہون دے، بحیثیت مکانت ہون دے، بحیثیت حجت ہون دے، بحیثیت لجت ہون دے، بحیثیت منت ہون دے، بحیثیت قرآن ہون دے، بحیثیت نور ہون دے، بحیثیت حضور ہون دے، بحیثیت ضرور ہون دے، بحیثیت خبور ہون دے، بحیثیت حضور ہون دے، بحیثیت امور ہون دے۔ جس انداز نال اللہ پاک نے محمد کریم نو انعام عطا کیتے، اسی انداز نال محمد کریم جو منتقل کر کے صحابہ کرام نو اعلان چاہتے۔ ایک نقطہ قرآن پاک کا گواہی دے رہے ہیں اللہ، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں اس منزل پہ پہنچے صحابہ کرام کہ اللہ پاک ایک جملہ قرآن چ بولیا ہے، محمد کا نام لے کے اللہ ترجمہ کریندا ہے۔ نام تو محمد کا لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کی تفسیر تو تشریح تو ترجمہ صحابہ نال کریندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے من یشاقق الرسول، جیڑا بندہ میرے محمد رسول اللہ دے مخالف ہونے، خلاف چا کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت آمن دے بعد، ہدایت کھل جان دے بعد جیڑا بندہ میرے محمد کی مخالفت چا کرے، اللہ سائیاں کیویں مخالفت چا کرے، توجہ دے، اللہ پاک کا کیویں مخالفت کرے، بھلا کوئی رسول کی مخالفت کی مثال تا دے۔ اللہ فرماندا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پاک پیغمبر دے منن والو، میرے رسول دی مخالفت دا مانا کہ جڑا محمد کریم دے صحابیاں دا رستہ ہے بندہ او چھوڑ دے تے اور کہے رستے تے ٹر پے، میں اللہ کا میرے محمد دا دشمن ہوئے دے۔ اللہ پاک نے محمد کریم دے رستے نو کھولیا ہے تے صحابہ کرام دی زندگی نال۔ اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، حالانکہ رسول دی مخالفت کے بعد اور کسی جرم دے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جرم کافی ہوندا ہے۔ رسول دی مخالفت جڑا چکے اللہ کے دربار سے لانتی بنویندا ہے، اور اللہ پاک نے رسول دی مخالفت کو کھولیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں پتہ لگنے کہ میرے محمد کا دشمن کون ہے، میرے محمد کا مخالف کون ہے۔ آؤ لوگوں میں تمہیں دس دینا، تفسیر محمد کی کرنا، تشریح محمد کی کرنا، نمونہ محمد کا پیش کرنا۔ محمد کریم انہاں دے واسطے نمونہ عمل کا بنیا ہے، مگر محمد کی نبوت کا عملی نمونہ او بندے جنہاں دے نال میں محمد کی تشریح کیا کرنا۔ اللہ سائیاں او کہڑے بندے کیویں پتہ لگنا ہے کہ بندہ محمد کا مخالف ہے؟ اللہ پاک
فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جڑا محمد کسے صحابی دا رستہ چھوڑ ونجے انہیں سمجھو لعنت دا تبو کے اے محمد دا دشمن ہے، محمد دی حضرت دا دشمن ہے، محمد دی نبوت دا دشمن ہے، محمد دی رسالت دا دشمن ہے، محمد دی قیادت دا دشمن ہے، محمد دی تفسیر دا دشمن ہے، محمد دے قرآن دا دشمن ہے، محمد دی جان دا دشمن ہے، محمد دے اعلان دا دشمن ہے، محمد دی زبان دا دشمن ہے، محمد دے مان دا دشمن ہے، محمد دی شان دا دشمن ہے۔ یہ شاکر الرسول جڑا محمد دا مخالف ہوئے انہیں پتہ نہ لگے محمد دے صحابی دا ذکر کرو، جڑا صحابی دے نام دے سڑے پائے ونجے انہیں سمجھو اے کتے دا کتا میرے محمد دا دشمن ہے۔ کوئی سمجھ آتی کوئی نہیں کہ کوئی نہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں دلانا، یہ تا محمد کریم کی صحبت کا شان کا نظام ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آتی کوئی نہیں من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين۔ او میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری مخالفت ہوتا کوئی نہیں کر سکتا، ہاں تیرے والے کمال میں منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری تقریر منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری تحریر منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری تصویر منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری تفسیر منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری توضیح منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیری توشیح منتقل کی تیرے صحابہ میں سے، تیرا معراج منتقل کیتا صحابہ میں سے، تیرا میقات منتقل کیتا صحابہ میں سے، تیرا قانون منتقل کیتا صحابہ میں سے، اور تیرے نال براہ راست قاعدہ تعلق نہیں لگ سکتا۔ میں تجربے نو پرکھنا ہے سبیل المؤمنین، ان صحابہ کرام دے رستے دے پرکھنا ہے، جڑا کسے صحابی دا نام سن کے متھے تے وٹ چپائے لندو سون الناس یا او دے چوندے کو اٹھا کے جہنم وچ کھیسیاں نہ دیواں تے میں خدا نہیں اس بندے نو معاف میں نہیں کرنا۔ بھاوے تیرے نام دے کلمے پڑھے، بھاوے تیرے نام دے اوتے نہ ہاتھ چومے، بھاوے چپے تے بھاوے مرے، بھاوے جڑا کچھ بھی کرے، جو تو بھی تے محمد دے ساتھیاں دے رستے دی تعریف نہ کرے سی، مینوں اللہ پاک بندی قسم ہے او تو بھی اس نو ایمان دی دولت میں نصیب نہیں ہون دے۔ جو کچھ تیرے وچ موجود ہے سوائے نبوت دے ہور سب کچھ صحابہ وچ ہے۔ بولو کہ جو اللہ پاک فرماندا ہے جو میں اور تھوڑی جی تشریح چا کراں تیری نبوت وچوں میں حصہ انہاں نوں ضرور کچھ نہ کچھ نبی تا تو ہے پر تیری نبوت وچوں حصہ مار کے نو میں دتا ہے کہڑا المبشرات رویا صالحہ سچ دے اتا کے شود ہوندے نبوت دے محمد کریم فرمانے میری نبوت وچوں سچ خاطانہ حصہ اللہ نے میرے صحابہ کرام نو دے دیتا ہے، میرے کسے صحابی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سبحان اللہ۔ سارے دے سارے درجے دیا بلندیاں جتنیاں دیتیاں کالے نتامی میں دے چھوڑیا ہے، جھولیاں پھری کھلوتے نہیں، ہڈیاں پھری کھلوتے نہیں، سینے کھلے کی دل کھلے نہیں، انہاں دے دلانو اپنی رحمت دا میں میدان تے میزاں بنا چھوڑیا ہے، تینوں دینا ادھوں نہ نہیں دینا پر پہلے تینوں دینا، یہ پڑھنا لے دے تلو ہر شاید اٹھتے قطرے ڈھالے پائے تے محمد کریم دی رحمت نبوت دیتی ہو نل دے بوا کے کھلوتے انہاں دے سینے دا کھاڈا میں آپ جا بتائی امتحان اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دے کھاڈے دلا دے میں آپ جا بتے تے رحمت دے قلوبہم دی نالی دے گناہ نو کھلا رہے ہم تے بات کے کیتم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار
اللہ پاک فرماندا ہے میری رحمت دے خزانے دا منہ اونچا ہویا پیا مینوں اللہ پاک منی کرنا میرا پیغمبر جڑے ویلے تیرے کمال دے منتقل ہو گئے جڑے ویلے تیرے تے انعام او دے منتقل کر دیتے ابو بکر صدیق دی پارٹی تے عمر فاروق عثمان غنی ابو سفیان دی منزل توڑی معاویہ خبیب دی منزل توڑی جڑے ویلے تیرے والے درجے انہاں صحابہ کرام دے دل وچ پا دیتے وقت میں سارے نو کٹھا کر کھلایا ہے تے کی کیتا ہے لقد تاب اللہ میری رحمت دے جتنے برتن ہیں سارے دا منہ اتا سارے دا منہ بھرے ہوئے برتن میری رحمت دے سارے دا منہ اتا ہویا پیا ہے میں کیتا ہے تمہیں پہلوں چا کھلا رہا ہوں نال مہاجرین نال گوبن انصار نال انصار نال چا کھلا رہا ہوں ابو میرا محمد وائن دوری بڑے ہوئے ہیں نال پیچھو میاں مہاجرین کھلوتے نال پیچھو انصار کھلوتے انہاں سارے نو کھڑا کر کے وال اللہ فرماندا کہ کیتا لقد تابا او اپنی رحمت دے سارے تھانے جا کے سیدھے پلٹے بچا تیرے تیری نال چلے پیا نے مہاجرہ تیری نال پیا نے انصاریہ تیری نال پیا نے ایک بات ہی نہیں بچیا کوئی ٹکڑا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی کالا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی پیرو ننگا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی سر ننگا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی پارا دیکھتا بھوکا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی پیرو ننگا ہے تو نہیں لگیا گیا کوئی بچنوں بے وطن ہوا تو نہیں لگیا گیا کوئی جائیداد مانگ تمہارا ہو گیا ہے لگیا گیا کائنات کا ذرہ ذرہ چھان چھان کے ایک انداز کا انعام میں انہیں پلٹ دیتا دیتا ہے محمد کریم کے پلٹ کیا وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے کو میں تو دیکھو وہ جگہ کو آ وہی سو گئے نہیں کرتا آ وہی سو تو سیدھا پڑا کہے اللہ کے پیغمبر فرمانے هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على بصيرة انا ومن اتبعني او لوگو آؤ میں تانوں اپنا رستہ دساں تے اپنے مومنین دا سبیل تے رستہ دساں کیونکہ اللہ پاک قرآن فرمایا ہے محمد کریم نو جو رتبے ملن قرآن دے نال یقین نو رنگ لگا قرآن نال نبوت نو رنگ لگا قرآن نال امانت نو رنگ لگا قرآن نال یہدی للتی ہی اقوام مضبوطی رستے دی ملی قرآن نال معراج دا تقدس نصیب ہویا قرآن نال نماز دا تقدس نصیب ہویا قرآن نال برہان ملیا تا قرآن نال سلطان ملیا تا قرآن نال اعلان ملیا تا قرآن نال زبان ملیا تا قرآن نال شان ملی تا قرآن نال آن ملی تا قرآن نال مال ملیا تا قرآن نال مکان ملیا تا قرآن نال جہان ملیا تا قرآن نال عنوان ملیا تا قرآن نال اعلان ملیا تا قرآن نال عدالت ملی تا قرآن نال نبوت ملی تا قرآن نال رتبت ملی تا قرآن نال صحبت ملی تا قرآن نال معراج دا تقدس نصیب ہویا قرآن نال نماز دا تقدس نصیب ہویا قرآن نال برہان ملیا تا قرآن نال سلطان ملیا تا قرآن نال اعلان ملیا تا قرآن نال زبان ملیا تا قرآن نال شان ملی تا قرآن نال آن ملی تا قرآن نال مال ملیا تا قرآن نال مکان ملیا تا قرآن نال جہان ملیا تا قرآن نال عنوان ملیا تا قرآن نال اعلان ملیا تا قرآن نال عدالت ملی تا قرآن نال نبوت ملی تا قرآن نال رتبت ملی تا قرآن نال صحبت ملی تا قرآن نال امامت ملی تا قرآن نال علامت ملی تا قرآن نال تاج ملیا تا قرآن نال راج ملیا تا قرآن نال آج ملیا تا قرآن نال باج ملیا تا قرآن نال عزم ملیا تا قرآن نال عدل ملیا تا قرآن نال نظم ملیا تا قرآن نال ذکر ملیا تا قرآن نال اثر ملیا تا قرآن نال ظہور ملیا تا قرآن نال بدر ملیا تا قرآن نال حنین ملیا تا قرآن نال حضر ملیا تا قرآن نال رسر ملیا تا قرآن نال صبر ملیا تا قرآن نال حضر ملیا تا قرآن نال عنوان ملیا تا قرآن نال نظامت ملی تا قرآن نال امامت ملی تا قرآن نال ولایت ملی تا قرآن نال حجت
عزت ملی تھا قرآن نال، عظمت ملی تھا قرآن نال، عنوان ملیا تھا قرآن نال، حکومت ملی تھا قرآن نال، حلوت ملی تھا قرآن نال، عظمت ملی تھا قرآن نال، جماعت ملی تھا قرآن نال، حیات ملی تھا قرآن نال، حیات ملی تھا قرآن نال، مداد ملی تھا قرآن نال، حضات ملی تھا قرآن نال، علاج ملی تھا قرآن نال، ملاد ملی تھا قرآن نال، ملاد ملیا تھا قرآن نال، اجازت ملی تھا قرآن نال، وکالت ملی تھا قرآن نال، کفالت ملی تھا قرآن نال، عنانت ملی تھا قرآن نال، ابونت ملی تھا قرآن نال، علومت ملی تھا قرآن نال، علومت ملی تھا قرآن نال، علومت ملی تھا قرآن نال، کفالت ملی تھا قرآن نال، ولایت ملی تھا قرآن نال، عدالت ملی تھا قرآن نال، عدل ملیا تھا قرآن نال، عدل ملیا تھا قرآن نال، جدل ملیا تھا قرآن نال، نظر ملیا تھا قرآن نال، عذر ملیا تھا قرآن نال، ہر چیز اللہ پاک نے محمد رو قرآن کے ذریعے دیتے. اللہ پاک فرماتا ہے جتنے کمال میں محمد نے منتقل کی پھر سارے کمال قرآن کے ذریعے ہے. ان کے دل کے اندر قرآن بہ گیا ہے، ان میں سمجھے میرے دل میں محمد جوان بہ گیا. اس واسطے اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کیتا ہے آؤ میں تمہیں اپنا رستہ دسینا. میرے منڈر والے کا رستہ کہڑا ہے؟ سبیل میرا رستہ تے میرے ساتھیوں کا رستہ، اور میری دعوت تے میرے ساتھیوں کی دعوت، اور میری بصیرت تے میرے ساتھیوں کی بصیرت. بصیرت انا ومن اتبعنی، میری بصیرت قرآن ہے، میرے ساتھیوں کی بصیرت قرآن ہے. اس وقت کیونکہ سارے کمالات میں قرآن کے ذریعے نصیب ہوئے، وہ قرآن بصیرت بڑھیا کھلا میرے صحابیوں واسطے. لہذا جو کچھ درجے اللہ میں عطا کیتے سارے درجے میرے صحابہ کو عطا بڑا سفر کرنا سے بالکل ہٹا شر ہو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی صحبت ہر صحابی نو عملی تصویر بنایا ہے. کی بنایا؟ عملی تصویر. ساری کائنات واسطے عمل کا نمونہ بن کے آیا ہے تو محمد محمد کی تفسیر بن کے آئے تو اصحاب محمد. ساری کائنات واسطے معلم بن کے آیا ہے محمد، پیشوا بن کے آیا ہے محمد. یہ محمد واسطے عمل کا نمونہ، عملی تصویر، علمی تے عملی توشیر، علمی تے عملی توجیہ، علمی تے عملی تفسیر، علمی تے عملی تفسیر، علمی تے عملی توضیح، علمی تے عملی تقریر، علمی تے عملی تحریر بن کے آئے تا صاحب محمد. یا بجائے اللہ کے پاک پیغمبر دنیا تو پانے توڑ گئے مگر محمد کریم دی عملی تصویر بن کے انہیں طرح صحابہ رائے گئے. ایک صحابی نہیں چکیا، ایک صحابی نہیں چھڑکیا. تھوڑا جہا مغالطہ لگ گئے، وقت پٹ ڈنڈی سے چڑھایا ہے. ہدایت کی پٹڑی کو اللہ نے لہن نہیں دیتا تاکہ پتہ چلوائے کہ بھول چکتا محمد نے بھی لگوائی دی جائے. پر محمد کریم کے درجات جتنے اللہ نے انہوں نے دماغ سے رکھے، جتنے انہوں نے مقام دل کے رکھے، وہ سارے درجے نام نوازے ہے اصحاب محمد رسول اللہ. لہذا محمد کریم دنیا تو پاوے دور مل گئے دنیا تو مگر محمد رسول اللہ کے صحابہ کرام دی صحبت تقدس وچ عملی تفسیر ہونے کے فرق قدر نہیں آیا. آسمان بدل جائے، زمین بدل گئی ہے، انیاں زمینوں دیا پیداوار بدل گئی ہیں، انسانوں کے چہرے بدل گئے، انسانوں کے خاندان بدل گئے، اور کئی زمانے سے کئی مکان بدل گئے، کئی لڑیاں تے بڑیاں تے خیل بدل گئے، کئی خاندان تے کنبے بدل گئے، موسماں بدل گئی ہیں، دھوپاں تے چھاواں بدل گئی ہیں، اندھیرے تے اجالے بدل گئے، وہ ذوق تے لذتاں بدل گئی ہیں، وہ برکتاں تے رونقاں بدل گئی ہیں، وہ مہانتاں تے
حکومت بدل گئی، وہ محمد نظارت بدل گئی، ہر شے بدل گئی ہے، پر محمد کے بننے نال نہیں بدلیا تو محمد کا صحابی نہیں بدلا۔ ایک مثال سنو، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين، هو الحي، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑا نمونہ پیش کر کے گیا ہے، آپ توڑے چلے بھی گئے اللہ کو اللہ کے اللہ کو جواب نہیں ہے اللہ کو چل رہا ہی یعنی اللہ کا یہ ہو جائے پتہ سنا ریسٹ روم کا اللہ ستا سمانا تو اتم سدرت المنتہا تو ہی بہشت تو ہی آنکھوں بہشت تو ہی ہر نبی کے کوٹھے کی چھت بہشت کے چھت ہی رہی کہ کریاں محمد کے کوٹھے کی چھت اللہ کا عرش بہشت تو ہی اچا ستا اس محنت ٹھیک ٹھیک گل کرو تو صحیح ہوش کرو توجہ کرو عملاً تفسیر بنے محمد کی صحابہ کرام اللہ پاک دے پاک پیغمبر دنیا تو ٹر گئے، پیچھے مصیبت آئیاں، ظلم ہوئے، بچیاں تپیاں جھونکے گئے، گدا ٹوپا چھائیاں، طوفان مچے، بہتان لگے، بڑے بڑے شیطان مچے، سب کچھ ہویا، مگر محمد کی عملی تصویر بن کے دکھایا صحابہ کرام نے۔ ایک انت سے جتنے بھی نہیں چکے محمد کریم دی اس دسی ہوئی پٹڑی کو دین تے شریعت دی شاہراہ کو ہر کوئی پھٹ ٹوٹ گیا، ہر کوئی موقع کھپ گیا، ہر کوئی ٹک گیا، مگر محمد کریم دے صحابہ کرام نے او کم او بھار موٹیا پہ جا دکھایا جڑا بھار محمد 23 سال چاہیے ایک دل نہ چکے۔ یہ اثر ہاں اس صحبت کا جی صحبت محمد رسول اللہ بھی نصیب۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی صحبت میں ایک گل سکھائی آئی، اور تو سنگا کرا سورنا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين۔ اور کائنات والے اللہ کے پاک پیغمبر جڑی تفسیر سکھائی، جڑا عمل سکھایا ہے، جڑا گرو سکھایا ہے، وہ تیرا سکھایا وہ لوگوں یہ کئی ضرورت پائے وجنے تو مینوں نہیں سجنا، ضرورت پائے وجنے چاہے نبی نو نہیں سجنا، ضرورت پائے وجنے چاہے موئے جیندے نو نہیں سجنا، لوڑ پائے وجنے چاہے فرشتے جل نو نہیں سجنا، بلکہ کئی نو سجنا ہے۔ هو الحي اس نو سجنا ہے تے موت
اس نو سج مارنا ہے جن موت نہیں آتی فرشتیاں نو نہیں سجنا کیونکہ مر وجنا ہونا نبیاں نو نہیں سجنا کیونکہ مر وجنا ہونا ولیاں نو نہیں سجنا کیونکہ مر وجنا ہونا جیندیاں تے مویا نو نہ سجیا ہے جے کر ضرورت پائے ونجے او صوفیو او بڈھڑو او جوانو او گورے او کالے ہو خیال کریا ہے میں محمد دی محنت ضائع نہیں کرنی جدا ضرورت پائے ونجے دنیا دے معاملے پتر دے معاملے مقدمے دے معاملے بیماریاں دے معاملے کیسا دے معاملے لڑائی دے معاملے فتنے دے معاملے ظلم دے معاملے حجر دے معاملے اسرت دے معاملے نفرت دے معاملے فکرت دے معاملے عشق دے معاملے بے روزگاری دے معاملے جہاں معاملے دے ضرورت پائے وجنے تا سج مریا ہے کئیوں اس نو دیندے نے موت والحی آکھو کیوں یا رسول اللہ کیوں ایک اللہ نو کیوں سنی اکھے تساں سجنا تا اس واسطے تاکہ تہاڈا سج سنیے تاکہ سج سنیے بھی صحیح منیے بھی صحیح پجیے بھی صحیح پہنچیے بھی صحیح تہاڈی گل منی گئی صحیح تے ایہو جہا سج جہاں سنی نہیں بنے ول منی نہیں بنے اسے نو ماننا چاہیے جن تے موت نہ آئے جن تے موت آ وجے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ تاری منہ اس واسطے فدو ہو سجا ہے اسے نو ہو جڑا ہو الحیو جن تے موت نہیں آتی کیوں جے مردے نو سجے ہوئے جا وہ مردہ تا سننا نہیں نبی ہوگے تھی سنتا نہیں ولی ہوگے تھی سنتا نہیں غوث ہوگے تھی سنتا نہیں کتب ہوگے تھی سنتا نہیں انہیں سج سج کے سجن میں لگ گیا ہے تا فتوہ خدا نام اتنے ماتوا کافرین الا فی ضلال کچھ ہوا کافر ہوندا ہے جڑا اللہ دی دے نو چھوڑ کے موئے نو سج چمارے او میرے ساتھیو سجیا ہے نہیں پائے ہاں کئیوں سجیا ہے او الحیو سجیا ہے تے سج مریا ہے تے کئیوں مریا ہے مرن تے آو تا بھی سج مریا ہے اس ونجوں تا بھی سج مریا ہے لور ونجوں تا بھی سج مریا ہے تور ونجوں تا بھی سج مریا ہے سر ونجوں تا بھی سج مریا ہے لٹی ونجوں تا بھی سج مریا ہے سج مارنا پوے تا کئیوں مریا ہے سجو کئیوں سجیا ہے کیوں دلیل انی اس واسطے سجیا ہے کہ تسا سارے سنوانا ہے کہ سنن والا وہ ہوتا ہے جدوں تے موت نہ آئے تے جدوں تے موت نہیں آتی وہ کون ہے اللہ هو الحج القیوم او اللہ جدوں تے کبھی موت نہیں آئی اس واسطے اسے منہ سج مریا ہے تاکہ قبول بھی ہو تے سجن دے ویلے بھی کیے کر کے سجنا ہے مخلصین نال کہے وسیلے دا نام بولو خالق اسے تو کر کے سجنا ہے نال کہے پیر دی تھوڑی بھی نہیں دینی نال پنجا دے ہاڑے نہیں دینی نال بارہ لے ڈل کے نہیں کھانی نال چلتا دیا سجنے نہیں جاؤں نال بابے نتوری شاہ دی کڑائی نہیں پیش کرنی اس سکڑیاں سے ناٹنے نہ ملے آئے مخلصین خالص کر کے دھوتی ہوئی کچی ہوئی سور پار ایک اللہ پاک دے پاسے بنے آئے میں محمد تو مت دیا دینا کہ نہیں کافر ہو کے نہ مریا ہے کہ نہیں غیر مجھے ہوئے تب تو فتوا نہ پاک لا دینا ہے اللہ فرمانا ہے کہ انہیں سجندہ رہے ونیے سجندے پیچھے نہیں کر ونیے تک کافرین یہ دعا سنی دی بھی کوئی نہیں تو مفت جہنم بھی کافر بن کے لائے گا نبی کریم کا تو نبی کریم پیچھے سے نہ کروں تا کروں صحابہ کرام محمد کی عملی تصویر بن کے آئے جانا چٹر کے قریب ہویا ظلم ستم دے بدل کر کے کتے ٹکرے وس گئے ظلم تے تیرا دے مگر محمد رسول اللہ دے صحابہ سوتا میں تھا نا سوتا باقی میں چوک کی تھی تو شک ہے آپ کتاب کیا تھا
اگر میں بولا نام سے چلے تاریخ بہرحال ہمت یا شخصیت سے آخر کی ضرورت ہے اللہ کے پاک پیغمبر رسول محترم ایک گل کر کے گئے آپ چلے گئے پیچھے ضرورت پائے گئی محمد کریم کے صحابہ کرام نو عملی تصویر بن کے عملی تفسیر بن کے عملی تشریح بن کے عملی تقدیر بن کے عملی تقریر بن کے عملی تنظیم بن کے زندگیاں گزار دیتی نبی کریم کے بعد 60 سال تو نہیں زندہ رہ گئے 100 سال تو نہیں زندہ رہ گیا کوئی نہ کوئی صاحب 100 سال تو نہیں دور رہ گیا محمد کریم دا ایک ساتھ اس عملی تفسیر کے خلاف نہیں کیتا ظلم دیا پٹیاں نے چاہ کے ظلم تو ستم دیا پیرا نال چھین تک مگر محمد کریم نے سڈ نہیں مارے سڈ کئی ماریا ہے اللہ پاک نو سڈ ماریا ہے محمد کریم نو نہیں سدیا کیونکہ وہ بند حجے کا مقام کئی حاصل اللہ پاک نو 100 سال تو زندہ رہا ہے صحابی محمد کریم دا مگر محمد کریم نو زندہ نہیں سمجھا مردہ سمجھ کے موت وچ سمجھ کے وفات یافتہ سمجھ کے انتقال شریف وچ سمجھ کے جتنا بھی ضرورت پئی ہے سڈ ماریا ہے تو کئی ماریا ہے جیڑا رنگ محمد کا ہے وہ رنگ صحابہ کرام ہے جی محنت محمد کی تھی وہ نارا صحابہ کرام ہے جی غرض محمد پیش کی تھی وہی غرض صحابہ کرام دی جی طرز محمد اختیار کی تھی وہ طرز صحابہ کرام کی تھی حتیٰ کہ محمد کریم کے سینے سے پلن والا حضرت حسین کربلا کے میدان کے اندر نیند پہ چل گئے کوئی مزہ نہیں میرا خالد دو ہے تو بخیر نہیں ہاتھ کے قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے کے اوپر پورے 2.5 سال پلتا رہا ہے حسین بیت چڑھ گیا ہے چھوٹی بچی یاد آتا مدینہ مکہ اللہ کے پاک پیغمبر دے دل کا آئینہ حسین کوئی سٹ ختم کی شائع نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر آتا ہے میں ایک دیر دیکھا نبی کریم حسن نے سمدن کہو وطر نے چھوڑ کے حسین نے سمدن مت حسن نو سنگ دن مت حسین نو سنگ دن میں پوچھا یا رسول اللہ انہاں نو سنگ دے کیوں محمد کریم اگوا دن او عبداللہ ابن عمر تو سانو ضرورت خوشبو دی پڑے تو سب پشت سنگ لیندے ہو کستوریاں سنگ دے ہو اتر ریحان سنگ دے ہو میں اللہ کی قسم خوشبو دی مینوں ضرورت پڑے میں اپنے پوترا نو سنگ لینا میرے کھاتے پورے سارے اللہ پاک کر دے ریحانتایا من دنیا اللہ کی قسم حسن تو حسین میں محمد کی خوشبوئیت میں سن لینا تو میرا گزارا چل ویندا رہندا ہے او حسین کربلا کے لکھوں تک میدان کے اندر لوگے دشمن کے اندر پھسیا کھڑا جڑے ویلے 4 چبے گھومن گھیر تیراں دی چھٹ لگی ایک تیر آندا ہے انجے تو اللہ پہ کرے بیان اتنے آ کے تعلق لگ گیا ہے ویسی کھپ گیا ہے اور سو گیا ہے او اپنا ہو جڑا ہے تیر انہوں چھکے
دیں تیر کٹیں دیں چلو لب پھر کے خون منہ چ لگاندا ہے اٹھا کر کے اچھال کے آدھے اللہ دیکھ لائے میرا حشر کے پیاؤں نہیں آخر وہ پیارا یہ میرا محمد بابا جی نہ ہویا میرا جڑا گل میں ڈوٹے گلاٹے دا داغ بھی برداشت نہیں کر سکتا اج جی ہو جائے تیر دکھا دے کی برداشت کرے اللہ پر میں کے کرا سوا تیرے میں کہے نو چھڈن دا روادار کوئی نہیں محمد دی چھولی تو سبق مل ہے ہکا گل تینوں کرے نا تے کدا اے کا رب ربی سبحان اللہ مقدیاں کرائے تیرے نال لمبی تاریخ تیرے نال چھٹ نہیں سکتی میرا یقین ہے سکا پت درخت دا تیری اجازت تو بغیر تھلے ڈھانا کہ جڑا محمد کے سینے تے کلدا رہا ہے تیرے مشورے کے بغیر تین دے گردن تے آندا بس سونا سن لے یہ زمین تیری چلا بلڈوزر تیرا کے لیے مرد جاتی دیکھا جائے گا عملی تصویر سے بنتا ہے محمد بھی مرد مر بنیا ہے کسی نو سج نہیں مارنا سج مارنا ہے تا کئی او ساری دنیا دے کتنے شکوے کرنے ہونے اللہ پاک سے کوتا کیتے کرو پر اللہ کا شکوہ کہے ہو دے کے قتل نہیں کرنا اس وقت پہ آتا ہے او میرا اللہ دیکھا جائے گا رب ربی یہ تیری قضا میں تو ساری رضا ہے تیرا فیصلہ ہی ہوئے تو میرا حوصلہ ہی ہوئے تیرا تیر ہی ہوئے سارے شبیر ہوئی یہ تیری تقدیر ہی ہے سادہ زمین ہی ہو جائے یہ مرضی اپنی کر لائے پتھری گیڑ کے بڑے سیدھی سوا کر ہو صدر دے لائق اور کوئی عمل تصویر بن کے محمد کی آل بھی آئی حضرت فاطمہ تو زہرا نو ایک پچھتا لگا میں اپنے ابے کو بال چھڑک دا کوئی نہیں منگیا نہیں منگیا ہر کوئی اپنے پیو دے ورثے منگتا ہے ارسلت فاطمہ تو ارسلت فاطمہ حضرت عباس نو آخیا آ بابا ونج میری طرف اسلامی سپریم کورٹ کی عدالت حضرت ابو بکر صدیق نو ان کے سد مار کے آکھے ہر قائدہ ورثہ چلتا پیا ہے میرے بابے محمد کی میراث چو ورثے چو مینوں حصہ تو ملنا چاہیے مگر فاطمہ اپنے پیو دے رسیدی نہیں لگی گئی کیوں جو پتہ ہے مرن کے بعد چھڈن دی اجازت بابے نو کوئی نہیں نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ جان سکتا ہے نہ فیصلے کر سکتا ہے صدیق اکبر دے بندہ بھیجیں پڑھیے مگر صدیق اپنے بابے کی قبر پہ بولو بولو چاہیے شیعہ سننے میں جھگڑا چلتا ہے نا یہ حضرت فاطمہ آپ طور سے گئی تھی ابو بکر صدیق کوئی آتا ہے نبی کی قبر پہ گئی یہ کافر ہی کوئی نہ تھا آخو نا یہ کافر ہی نہیں آتا جڑا آخے وہ سب یقین کافر ہو یہ کافر اج طریقہ نہیں آخیا کہ محمد کی موت کے بعد محمد کی تھی مقدمہ کھیل کے گئی ہوگی محمد کی قبر سے کیوں یہ ہر صحابہ چو محمد کی صحبت کا اثر آئی کہ مرن کے بعد ہمیں تے ہجوم کے چیخڑے اڑا دیتے جامن اس سے تو سد مارو جڑا سنن والا ہے جڑا مر بننا ہے پاوے میں محمد ہی ہوا نہ سن سکتا ہے نہ قبول کر سرنا نہیں قرآن کی تلاوت ابتدال کے کسی نے اور بھی نہ چاہیے حضرت فاطمہ ارسلت آخو آپ نے گئی محمد کریم در مقدمہ نے لائے گئے
اچھا ابو آپ یا ازواج محمد دے پڑھو بخاری شریف اللہ کے پاک پیغمبر دی بیویاں ان ازواج النبی اردنا ان یبعثنا عثمان الى ابی بکر فی میراثہن من رسول اللہ محمد کریم دی بیویاں ازواج مطہرات ان خیال کیتا حضرت عثمان نے بھیجنا ہے مان کے ابو بکر صدیق نو آخر ساڈا پاک پیغمبر خامد مر گیا سانو بھی اس سے حصہ ملنا چاہیے یا گل پہ کریں دیا وقت معاملہ رائے گیا محمد کریم دیا بیویاں نہیں پتا ہے مرن دے بعد جہاں مقدمہ ہو محمد کی قبر سے نہیں لائے منجن کی اجازت کیونکہ محمد کریم موت کے بعد سن دے کوئی نہیں جان دے کوئی نہیں مقدمہ دائر کرنا ہے تصویر کی عدالت کے اندر سج مارنا ہے تو کہیں چلدیا کہات پایا رہتا ہے کہات سالی آ جاتی ہے حضرت عمر کا زمانہ ہے محمد کریم کی قبر مبارک نہ آئے 4 لاکھ تو زیادہ صحابہ کرام کھنڈے پنڈے مدے ہوئے جڑے مدینے میں اکٹھے ہوئے جو تے کہات سالی آ گئی ارادہ کی تو نے آمی مبارک کی دعا منگی حضرت عباس کو مجھے تلاش کریں بڑھڑا چاچا محمد تک لے اس رو لائے بجائے کہ کھائیں دعا منگے ایک نہ کی صحابہ محمد کریم کی قبر سے من کے سج مار کے کھائے ساڈے واسطے دعا کرو کرو پکانے کا جو سج مارنا کئی ہوئے کہ جڑا مر گیا ہے موئے ہوا سج سندا ایمان نال دسو جی محمد کریم سج سن دے وفات کے بعد جی دعا منگ سکدے تے پھاوے پچھلے انبیاء وننا انہاں کو بھی دعا نہ مزانے نہ صحابہ کرام کیوں جڑا مزہ انہاں نو محمد کی صحبت چاہیا ہے وہ 1,40,000 پیغمبر کی صحبت نصیب نہیں ہو مگر پتہ کہ زندہ رہنا نہیں کیڑی ذات ہے اللہ کی ذات ہے سج مارنا تے کینو مر کے سکنے آئے ساری جان تے جو کھج جا سکتی ہے بار 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 آخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم